اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ربیع بن کلثوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری طرف دیکھا، اور حضرت احمد بن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ مجھے حضرمی نے بیان کیا کہ میں اور حضرت ابو حمزہ رات کو چھت پر سو گئے تھے۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے بستر پر صبح تک کروٹیں لیتے رہے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو حمزہ، کیا آپ رات کو سوئے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب میں رات کو لیٹ گیا تھا تو میرے سامنے ایک حور دکھائی دی، گویا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی جلد نے میری جلد کو چھوا ہے۔ حضرت ابی الحواری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی سے کیا تو آپ نے فرمایا، یہ شخص حور سے ملاقات کا مشتاق تھا، لہذا اس وجہ سے اس کی حور سے ملاقات کرائی گئی ہے۔ اور حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جنت میں ایک نور نے لشکارہ مارا تو حاضرین میں سے ایک شخص نے معلوم کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ لشکارہ کس چیز کا ہے؟ فرمایا کہ ایک حور اپنے خاوند کے چہرے پر دیکھ کر مسکرائی ہے، اسی سے یہ نور چمکا ہے اور ساری جنت میں نظر آیا ہے۔ حضرت صالح مری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ روایت سن کر مجلس کی ایک طرف بیٹھا ہوا ایک جوان چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور چیختے چیختے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب حور عین تسبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ تعالی میں فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لوبا ہے، اگر وہ اپنا لعاب دہن کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا تمام پانی شیرین ہو جائے۔ اس کے سینے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو میری جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی فرما برداری والے اعمال کرے۔ اور حافظ ابن قیم نے حضرت ابن مسعود کے ارشاد سے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ بھی مزید ذکر کیا ہے کہ جنت کی تمام حوریں اس کے حسن پر حیران ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہیں، اے لوبا، تجھے مبارک ہو، اگر تیرے طلبگاروں کو تیرے حسن و جمال اور کمال کا علم ہو تو وہ خوب کوشش کریں اور عمل صالح کر کے تیرے مستحق بن جائیں۔ اور حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے ابو یحییٰ، ہمیں نیک اعمال کرنے کا اور جنت میں جانے کا شوق دلائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اے عطا، جنت میں ایک حور ہے جس کے حسن پر جنتی مرتے ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنت والوں کے لیے زندہ رہنے کا فیصلہ نہ کر دیتے تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر ہی مر جاتے۔ چنانچہ حضرت عطا حضرت مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کو سننے کے بعد 40 سال تک رنجور اور غمگین رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کے اندر مصروف رہے۔ اور حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موصل میں ایک دانشور سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں حور عین کا شوق ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، تم ان کا شوق رکھو اور ان تک پہنچنے کے لیے نیک اعمال کرو، کیونکہ ان کے چہرے کا نور اللہ عز و جل کا بخشا ہوا نور ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حکیم بے ہوش ہو گیا اور اس کو اس کے گھر کے لوگ اٹھا کر لے گئے اور 1 مہینے تک اس کی عیادت کرتے رہے۔ اور حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک نوجوان بہت عبادت گزار تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر نکلا۔ جب قافلہ کہیں پڑاؤ کرتا تو یہ نماز میں مصروف ہو جاتا، اور جب وہ کھانا کھاتے تو یہ روزہ دار ہوتا۔ سفر میں جاتے آتے وقت اس کا دوست خاموش رہا۔ جب اس سے جدا ہونے لگا تو اس سے پوچھنے لگا، اے بھائی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے جو تجھے اتنی زیادہ عبادت میں مصروف دیکھا، اس پر تمہیں کس بات نے برانگیختہ کر رکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے نیند میں جنت کے محلات میں سے ایک محل کو دیکھا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک چاندی کی تھی۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کا ایک کنگرا زبرجد کا تھا تو دوسرا یاقوت کا۔ ان دونوں کے درمیان حور عین میں سے ایک حور کھڑی تھی جس نے اپنے بالوں کو کھول رکھا تھا۔ اس کے اوپر چاندی کا لباس تھا، اور جب وہ بل کھاتی تھی تو اس کے لباس میں بھی بل پڑ جاتے تھے۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے خواہش پرست، اللہ عز و جل کی طرف میری طلب میں کوشش کر۔ اللہ کی قسم، میں تیری طلب میں روز بروز نئے نئے طریقوں سے زیب و زینت اختیار کر کے سجی جا رہی ہوں۔ چنانچہ یہ محنت جو تم نے دیکھی ہے اس حور کی طلب کے لیے ہے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا، یہ اتنی ساری عبادت تو ایک حور کی طلب میں ہے،
اس شخص کی عبادت کی کیا حالت ہونی چاہیے جو اس سے زیادہ کا طلبگار ہو۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے شاگردوں نے شدت خوف اور کثرت مجاہدہ میں دیکھا تو عرض کیا، اے شیخ، اگر آپ اس مجاہدے کو کچھ کم کریں گے تو بھی آپ اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا، کیوں کر میں پوری کوشش نہ کروں؟ میں نے سنا ہے کہ اہل جنت اپنی منزل میں ہوں گے، ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا اور اس کی رونق اور شدت روشنی کی وجہ سے 8 جنتیں روشن ہو جائیں گی اور اہل جنت سمجھیں گے کہ یہ نور اللہ کی جانب سے ہے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اس وقت ایک منادی آواز دے گا کہ اپنے سروں کو اٹھاؤ، یہ وہ نور نہیں ہے جس کا تمہیں گمان ہوا، یہ ایک حور کے چہرے کا نور چمکا ہے جو اپنے خامد کے سامنے مسکرائی ہے اور اس کے مسکرانے سے یہ نور ظاہر ہوا ہے۔ تو اے بھائیو، جو شخص خوبصورت حور کے لیے مجاہدہ کرے اسے تو ملامت نہیں کی جاتی، وہ شخص جو خدا کا طالب ہو اس کے مجاہدے پر کیا ملامت ہو سکتی ہے؟ جس کا مقام فردوس ہو اسے کچھ ضرر نہیں، خواہ وہ کتنے ہی غم اور مصیبت کا تحمل کرے تو اسے دبلا پتلا اور خوف زدہ گھبرایا ہوا مساجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھے کہ چادر اوڑے دوڑتا ہے۔ اور حضرت ابو سلیمان دورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال تجرید کے ساتھ بیت اللہ کا حج اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ارادہ کیا۔ میں ایک راستے میں چل رہا تھا کہ ایک خوبصورت عراقی نوجوان کو دیکھا کہ وہ بھی سفر کر رہا ہے اور اس کا بھی وہی ارادہ تھا جو میرا ارادہ ہے۔ جب اس کے رفقا چلتے تھے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور جب منزل پر اترتے تھے تو وہ نماز پڑھتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو تہجد پڑھتا تھا۔ اسی حالت میں وہ مکہ مکرمہ تک پہنچا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے جدا ہونا چاہا اور مجھے رخصت کیا۔ میں نے کہا، اے بیٹے، کس چیز نے تجھے ایسی مصیبت شاکہ پر آمادہ کیا ہے؟ کہا، اے ابو سلیمان، مجھے ملامت نہ کرو، میں نے خواب میں جنت کا ایک محل دیکھا، وہ ایک چاندی کی اور ایک سونے کی اینٹ سے بنا ہے۔ اسی طرح اس کے بالا خانوں اور ان بالا خانوں کے درمیان ایک حور ایسی تھی کہ کسی دیکھنے والے نے ایسے حسن و جمال اور رونق والی کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ وہ زلفیں لٹکائے ہوئے تھی، ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر مسکرائی تو اس کے دانتوں کی روشنی سے جنت روشن ہو گئی اور کہا، اے جوان، اللہ کی راہ میں کوشش اور مجاہدہ کر تاکہ میں تیری ہو جاؤں اور تو میرا ہو جائے۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ میرا یہ قصہ اور حال اے ابو سلیمان مجھے لائق ہے کہ کوشش کروں، کیونکہ کوشش کرنے والا ہی پانے والا ہے۔ اور یہ جو مجاہدہ تم نے دیکھا یہ ایک حور کی منگنی کی غرض سے تھا۔ میں نے اسے دعا کی درخواست کی، اس نے میرے لیے دعا کی اور مجھ سے دوستی کی اور رخصت ہو کر چلا گیا۔ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر عتاب کیا اور کہا، اے نفس، بیدار ہو جا اور یہ اشارت سن لے جو ایک بشارت ہے۔ جب ایک عورت کی طلب میں اتنی کوشش اور یہ مجاہدہ ہے تو اس شخص کو جو حور کے رب کا طالب ہو کس قدر مجاہدہ اور کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام یافعی اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ خواب جنہیں نیک لوگ دیکھتے ہیں یہ اسرار ہیں جنہیں حق سبحانہ و تعالی خواب کی شکل میں آئینہ قلب پر ظاہر فرماتے ہیں، کیونکہ خواب اجزائے نبوت کا ایک جز ہے۔ اس سے انہیں بشارت دی جاتی ہے اور ان کی تعظیم ہوتی ہے تاکہ وہ کوشش اور پرہیزگاری میں ترقی کریں۔ وہ ہماری طرح کے نہیں ہیں کہ اوروں کو تو نصیحت کریں اور خود نصیحت نہ پکڑیں۔ چنانچہ اس واقعے کو سننے کے بعد ایک شخص کے نفس نے اس سے کہا کہ کاش کوئی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص ایک لونڈی زواف کے لیے تجھے فروخت کر دیتا اور اس کی قیمت حج کے موسم میں وصول کرتا، پھر تو اسے بیچ کر قیمت ادا کر دیتا۔ وہ یہ شخص تمنا کر ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بزرگ آئے اور اس نے اب تک اس خیال کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ اللہ کے سوا اسے کوئی جانتا تھا۔ اس بزرگ نے اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تو ایک کبے کے اندر موجود ہے اور اس پر نور ہے اور تیرے پاس ایک لونڈی بھی ہے۔ اس کبا سے باہر 7 حوریں تھیں جو نہایت خوبصورت حسن و جمال میں یکتا اور وہ تیری مشتاق تھیں۔ ایک ان میں سے تیری طرف اشارہ کر کے کہتی تھی کہ یہ شخص دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے کہ میں جنت کی حور اس پر عاشق ہوں اور یہ ایک دنیا کی لونڈی کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی طلبی سے بچنے اور آخرت کی طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔